اس ملک کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچانے میں جو گھناؤنا کردار انہوں نے ادا کیا ہے وہ آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم حکومت آئینی طریقے سے منتخب ہوئی تو فی الفور عمران نیازی نے یہ کہا کہ یہ حکومت امریکہ نے سازش کر کے بنوائی ہے، اور اس سلسلے میں لگاتار کئی مہینے وہ دن رات عمران نیازی اور اس کے حواری پاکستانی عوام کو باور کرانے کے لیے فحش اور انتہائی بے شرمی سے جھوٹ بولتے رہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک سے زیادہ میٹنگز ہوئیں اور اس میں باقاعدہ بحث و تمیز کے بعد اس کے اعلامیہ جاری ہوئے کہ کوئی سازش نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، اور اس طریقے سے ہم امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بطور آپ کے منتخب وزیر اعظم کے، بطور وزیر خارجہ کے، اور سب نے درجہ بدرجہ اپنے تائیں پوری کوشش کی کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے، اور امریکہ کے جو یہاں پر سفیر ہیں، امریکی جو وفود پاکستان تشریف لائے، میں ان سے ملا، وزیر خارجہ ملے، امریکہ گئے اور بھرپور کوشش کی کہ یہ جو ایک irreparable ڈیمیج کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور پھر ایک دن آیا، عمران نیازی گویا ہوئے کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی۔ اب مجھے بتائیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ آپ عالمی سفارتکاری میں ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلقات اگر ختم نہیں کر لیں تو بگاڑ کی آخری حد تک اس کو لے جائیں، اور پھر راتوں رات آپ کو کوئی الہام ہوا ہے یا کوئی آپ کو کسی نے جادو ٹونا کیا اور آپ نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، آپ کو یاد ہے اس زمانے میں پی ٹی آئی لیڈ حکومت کے پی میں اور پنجاب میں ان کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو عمران نیازی کی ہدایات پہنچوائی گئیں شوکت ترین کے ذریعے۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے اب کہ آپ انکار کر دیں۔ اس کا کیا مقصد تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ختم ہو جائے اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے۔ اسی طریقے سے عمران نیازی نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہونے جا رہے ہیں، یعنی وہ دل میں بد دعائیں کر رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ کرے وہ ایکچولی ڈیفالٹ کر جائے اور ہم شدید مالی بحران میں ہم مبتلا ہو جائیں، جیسے کہ ہمارے دوسرے چیلنجز کم نہیں تھے۔ تو یہ ہے وہ ایک تصویر پچھلے ایک سال کی جو آپ کے سامنے ہے۔ جب سے وہ وزیر اعظم بنوایا گیا اور جن لوگوں نے وزیر اعظم جھرلو کے ذریعے اور ریگڈ الیکشن کے ذریعے اس کو بنوایا، وہ ساری کہانی اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ مگر یہ جو منصوبہ تھا یہ 2018 سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ مسلم لیگ کی حکومت تھی یہاں پر وفاق میں، اور صوبوں میں دوسری پارٹیز کی حکومتیں تھیں، اور کس طریقے سے عمران نیازی کو اس منصوبے کے تحت پوری طرح گائیڈ کیا جا رہا تھا، اس کو بتایا جا رہا تھا کہ آج یہ جھوٹا الزام فلاں پہ لگا دو، آج یہ جھوٹ کا تہمت فلاں پہ لگا دو، اور ٹیلی ویژن پہ آؤ
اور وہ کاغذات لہراؤ، اور تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو دوسری ہیں ان کی لیڈرشپ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں اور میں ایک فرشتہ ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری قوم تقسیم ہو گئی، بلکہ تقسیم در تقسیم ہو گئی، اور آج آپ دیکھیے کہ یہ زہر ہر جگہ پہنچ چکا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی مدرسے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، یعنی زندگی کے ہر طبقے میں یہ زہر جو ہے وہ پوری طرح سرایت کر چکا ہے، اور چور ڈاکو کی گردان دن رات کی انہوں نے، اور کس طرح جھوٹے مقدمات میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کارکنوں کو انتقام لینے کی خاطر اپنے ذاتی جو انتقام اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، اور صریحاً وہ جھوٹے مقدمات تھے۔ کیا اس وقت کسی عدالت نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا کسی عدالت نے، میں نہیں کہتا کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا، لیکن عادت پڑ گئی ہے سو موٹو کی عدلیہ کو، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ مگر آج یعنی میں نے نہیں، آپ نے نہیں، نیب نے یا ایف آئی اے نے جو کیسز بنائے ہیں وہ ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اتھارٹی ہے نیب کی، اور جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے مل کر ایک پاکستان کے اندر تباہی مچا دی، کاروباری حضرات کو بھگا دیا، سرمایہ کاری بند ہو گئی، اور ہر طرح کی الزامات لگا کر مطعون کیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکراس دا کنٹری۔ تو آج اگر نیب نے ایک جینون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غبن کے، کرپشن کے، تو اس کے اوپر آج عدلیہ جس طرح ایک آنی دیوار بن چکی ہے عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی مثال پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جس زمانے میں آپ کے خلاف، ہمارے سب کے خلاف جھوٹے کیسز، مقدمات بنائے جا رہے تھے، اسی وقت چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ ہو، چاہے وہ بلین ٹری کا منصوبہ ہو، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہوں، نہ صرف ان کے اوپر سٹے آرڈر دیے جا رہے تھے بلکہ ان کیسز کو یعنی ان کی انویسٹیگیشن شجر ممنوع قرار دی جا رہی تھی۔ اور بی آر ٹی کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کیا تماشا ہوا، ان کو سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر دلوائے گئے، جب نیب سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جی سٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں۔ اپنا پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ایف آئی اے کو کہ جناب وہ انویسٹیگیٹ کرے، ان کو اس کے خلاف سٹے آرڈر ہوا۔ معلم جبہ کو لے لیں، معلم جبہ کو میں نیب نے کلین چٹ دے دی، اور خود صوبے کے اداروں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں، پشاور کا جو منصوبہ ہے۔ اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ بسوں کو جل جاتی تھی، کس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے جو ٹرنز تھے وہ اتنے ویشیس تھے، اس کی جو ڈیزائن اتنے خراب تھے کہ وہ ان سے وہاں پر جا کے ٹکرا جاتے تھے، کس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹائر برسٹ ہو جاتے تھے، کس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی چھتوں سے بارش کے دوران پانی ٹپکتا تھا۔ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اربوں روپے کی۔ کسی نے پوچھا بلا کے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ ان کے خلاف سٹے آرڈرز دیے گئے اور بڑی ڈھڑائی سے کہا گیا کہ جناب سٹے آرڈرز ان کے اوپر آپ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے وہ عدالت عظمیٰ کے سٹے آرڈرز ہوں یا کسی اور کے سٹے آرڈر ہوں۔ جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں تو ایف آئی اے کرے، وہ بھی سٹے آرڈر مل گیا، معلم جبہ میں کلین چٹ دے دی گئی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے اسی زمانے میں کہ ایک طرف اپنا پوری یلغار تھی اپوزیشن کو مطعون کرنے کی، ان کو پوری دنیا میں ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے کہ 10 سال عمران نیازی
ہوگا ایک فیشسٹ ڈکٹیٹر جمہوریت کے ایک لبادے میں، اور اس کے ساتھ جو اس کے ہواری جو ہیں وہ 10 سال وہ جناب اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور پاکستان کا وہ خدا نخواستہ تیا پانچا کر دیں گے. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈر جو کہ آج کے حالات پر وہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے والے کی آنکھ اور سمجھنے والے کا دماغ فی الفور ہر بات سمجھ جائے گا. اب میں آتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے. 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا. 16 دسمبر 1971 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو وہ قائد کا پاکستان 2 لخت ہوا. اس دن بھی ہر آنکھ اشک بار تھی اور کروڑوں گھروں میں کھانا نہیں پکا تھا. اسی حوالے سے میں 2-3 مثالیں دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. جب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کا جب جوڈیشل مرڈر ہوا تو لوگوں نے احتجاج کیا جو ان کا حق تھا. لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اپنے جذبات میں، مگر کسی فوجی تنصیب کے اوپر، کسی فوجی عمارت کے اوپر کسی نے دیکھا تک نہیں. اور سب جانتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. وہ تاریخ کے اوراق میں ہر چیز درج ہے. میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ہر چیز کا علم ہے. جب محترمہ بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو فوراً انگلیاں اٹھیں، فوراً سوالیہ نشان اٹھے. کس طرح وہ محترمہ شہید کا خون جہاں پر تھا اس کو دھو دیا گیا. بھرپور احتجاج ہوا، لیکن اور اس وقت ایک آمر تھا، وہ تھا حکومت کا سربراہ، لیکن کسی فوجی عمارت کو کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی فوجی تنصیب کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا. اور بغیر وقت ضائع کیے صدر آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس طرح جو قائد کا جو بچا ہوا پاکستان تھا وہ بچ گیا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا ثبوت، صبر، برداشت اور پاکستانیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم جو پاکستان آئی تھیں، الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، اس کی بھرپور کیمپین میں شریک تھیں اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور سب جانتے تھے کہ یہ ایک آمر کی حکومت ہے اور جس طرح وہ نشانات مٹائے گئے. پھر اب آگے چلتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی، 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے مگر وہ حاضری دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی کوئی مہلت نہیں دی جا رہی. ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں.